السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جامعہ رضویہ منظر اسلام کے آن لائن سبق میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، کھولتے ہیں اپنی کتاب شرح جامی صفحہ نمبر 25 اور شروع کرتے ہیں کچھ عبارت۔ لیکن عبارت شروع کرنے سے پہلے آج آپ سے ایک درخواست ہے کہ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کریں اور اپنے ساتھیوں سے سبسکرائب کرائیں تاکہ ہماری کوئی بھی ویڈیو آپ تک براہ راست پہنچ سکے، فوراً پہنچ سکے۔ مجھے امید ہے کہ آپ میری بات پر دھیان دیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فالرفع حرکة كان أو حرفا علم الفاعلیہ اے علامة كون الشيء فاعلا حقيقة أو حكما ليشمل الملحقات بالفاعل أيضا كالمبتدأ والخبر وغيرهما. والنصب حركة كان وحرفا علم المفعولية علامة كون الشيء مفعولا حقيقة أو حكما ليشمل الملحقات به. والجر حركة كان وحرفا علم الإضافة أي علامة كون الشيء مضافا إليه، وإذا كانت الإضافة بنفسها مصدرا لم تحتج إلى إلحاق الياء المصدرية إليها كما في الفاعلية والمفعولية. وإنما اختص الرفع بالفاعل والنصب بالمفعول والجر بالمضاف إليه لأن الرفع ثقيل والفاعل قليل، لأن واحدة فأعطي الثقيل القليلة، والنصب خفيف، والمفاعيل كثيرة لأنها 5 فأعطي الخفيف الكثير. ولما لم يبق للمضاف إليه علامة غير الجر جعل علامة له. تو پیارے بچوں، آپ نے عبارت سماعت کی۔ آج کی اس عبارت میں صاحب شرح جامی صاحب کافیہ فرماتے ہیں فالرفع علم الفاعلیہ۔ ما قبل کے سبق میں یہ کہا تھا کہ اعراب اسم کی 3 قسمیں ہیں۔ کیا ہیں؟ اعراب اسم کی 3 قسمیں ہیں: رفع، نصب اور جر۔ اب وہ رفع، نصب، جر، یہ اعراب قسم کی یہ تینوں قسمیں، اعراب اسم کی یہ تینوں قسمیں ہیں، تو ان کی تفصیل یہاں سے بیان کر رہے ہیں۔ فالرفع علم الفاعلیہ، رفع یہ فاعل ہونے کی علامت ہے، شے کے فاعل ہونے کی علامت ہے۔ فاعل ہونے کی علامت، تو یہ ترجمہ جو ہم نے آپ سے کیا اسی سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ الفاعلیہ میں یا اور تا صاحب کافیہ نے داخل کی تاکہ مصدریت کا معنی پیدا ہو جائے۔ یا مصدریہ آ گئی، فاعل ہونے کی علامت ہے۔ فالرفع حرکتن کانا و حرفن، حرکتن کانا و حرفن کہہ دیا کیونکہ رفع تو دونوں شکلوں میں آتا ہے نا، حرف کی شکل میں بھی آتا ہے، جیسے جاء ابو کا، تو یہاں پر رفع واو کی شکل میں ہے، حرف ہے۔ رأیت ابا کا، مررت بابی کا، الف اور یا کی شکل میں یہاں پر نصب اور جر ہے۔ تو رفع کبھی حرکت بھی، حرف بھی ہوتا ہے اور حرکت بھی ہوتا ہے، حرکت ہوتا ہے جیسے جاء زید، یہاں پر حرکت ہے۔ تو بہرحال چاہے جاء زید ہو چاہے جاء ابو کا ہو، یعنی رفع چاہے بصورت حرکت ہو یا بصورت حرف ہو، لیکن رفع جب ہے تو وہ فاعل ہونے کی علامت ہے۔ کس کی علامت ہے بچوں؟ فاعل ہونے کی علامت۔ بات سمجھ میں آئی بچوں؟ اب آپ کوئی اعتراض یہ کرے کہ فاعل ہونے کی علامت، مصنف صاحب کافیہ تو اختصار کے در پر ہیں، تو انہیں یا کو نہیں بڑھانا چاہیے، سیدھے کہہ دینا چاہیے تھا علم الفاعل تاکہ اختصار رہتا، لیکن علم الفاعلیت کیوں کہا یا مصدریہ لا کر اور تا کو بڑھا کر؟ اعتراض سمجھ میں آیا نا بچوں؟ اب جواب بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ جواب یہ ہوگا بچوں کہ مثال کے طور پر
انہوں نے مصنف نے کہا کہ رفع یا علامت فاعلیت ہے. فاعلیت فاعل ہونا یہی تو معنی ہوا نا, اور فاعل ہونا یہ وصف ہے. کیا ہے؟ وصف فاعلیت. فاعل ہونا یہ وصف فاعلیت ہے نا. فاعل ہونا یہ ایک وصف ہے فاعل کا. تو فاعل ہونا یعنی فاعلیت یہ فاعل کا ایک وصف ہے. اور رفع جو ہے اسی فاعل ہونے یعنی وصف فاعلیت ہی کی علامت ہے. علم کی علامت نہیں ہے, مطلب فاعل کی علامت نہیں ہے. مثال کے طور پر ہم نے کہا جاء زیدن, رأیت زیدن. تو جاء زیدن میں زید کیا ہے بچوں؟ فاعل ہے. کیا ہے فاعل؟ زید. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ علم جو ہوتا ہے وہ علم ذات پر دلالت کرتا ہے. تو ذات زید جو ہے وہ تو جاء زیدن میں بھی موجود ہے, اور رأیت زیدن میں بھی ذات زید موجود ہے. تو ذات یعنی فاعل جو تھا, جو ذات فاعل تھی وہ تو اب بھی موجود ہے. حالانکہ رفع وہ صرف وہ فاعل ہونے کی علامت نہیں ہے, وہ فاعل کی علامت نہیں ہے, کیونکہ فاعل کی ذات تو اب بھی موجود ہے. نصب کی صورت میں بھی فاعل کی ذات موجود ہے. اگر فاعل کی علامت ہوتا تو اس صورت میں نصب یعنی مفعول بھی ہونے کی صورت میں بھی ذات تو وہی موجود ہے فاعل کی. اگر فاعل کی علامت ہوتا تو اس صورت میں بھی رفع آنا چاہیے تھا, لیکن رفع نہیں آتا ہے, نصب آتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اب وہ مفعول بن گیا ہے. کیا بن گیا ہے؟ اب وہ مفعول بن گیا ہے. تو اس لیے رفع یہ فاعل کی علامت نہیں ہے, کیونکہ فاعل کی ذات تو ہر صورت میں موجود رہتی ہے, بلکہ اس فاعل کے فاعل ہونے کی علامت ہے. اور فاعل ہونا اسی صورت میں ہوگا جبکہ کوئی ایسا عامل آئے جو اس کو فاعل بنائے, اور ایسا عامل آ جائے جو اس کو مفعول بنائے. تو اب ایسی صورت میں اس کے مفعول ہونے کی علامت نصب آ جائے گا. تو بہرحال آپ نے یہ بات سمجھ میں آ گئی آپ کے کہ رفع یہ فاعل ہونے کی علامت ہے, فاعل کی علامت نہیں ہے. جب فاعل ہونے کی علامت ہے اس لیے صاحب کافیہ نے فاعلیت یا مصدریہ کے ساتھ اس کو ذکر کیا. فاعل کی علامت نہیں ہے اسی لیے علم الفاعل نہیں کہا. اعتراض کا جواب سمجھ میں آ گیا ہوگا بچوں. فرماتے فالرفع حرکتن کان او حرفن, تو رفع حرکت میں ہو یا حرف ہو, علم الفاعلیہ فاعل ہونے کی علامت ہے. فاعلیہ کا معنی بتانے صاحب شرح جامی علامت تو نکال کے بتایا کہ علم کا معنی ویسے تو جھنڈا بھی ہوتا ہے, علم کا معنی بلند بھی ہوتا ہے, لیکن یہاں پر علم بے معنی علامت یعنی پہچان کے ہے. اے علامت کون شیء فاعلن, شے کے فاعل ہونے کی علامت ہے, فاعل کی علامت نہیں, فاعل ہونے کی علامت. یہ کیوں نکالا؟ اسی کا اعتراض کا جواب دینے کے لیے. حقیقتاً او حکمن, خواب و فاعل ہونا اس کا حقیقتاً ہو یا حکمن ہو. فاعل ہونا حقیقتاً ہو یا حکمن ہو, یہ کیوں نکالا؟ تو اس سلسلے میں بچوں ہم آپ کو بتا دیں کہ فاعل ہونے کا تعلق اور اس کا مدار جو ہے وہ عمدہ ہونا ہے. کیا ہونا ہے بچوں؟ عمدہ ہونا. یعنی فاعل ہونا یا مفعول ہونا, یہ وہ یہاں پر فاعل ہونا جو ہے فاعلیت اور فاعلیت حقیقیہ, پھر دو صورتیں کر دی, فاعلیت حقیقیہ ہو یا فاعلیت حکمیہ ہو. تو اس سلسلے میں یہ ذہن میں رہے کہ فاعل ہونا اس کا مدار ہے عمدہ ہونے پر, یعنی اس کا حصول جو ہوگا وہ تب ہوگا جبکہ اسم عمدہ ہو. اگر اسم عمدہ ہو, عمدہ ہونے کا مطلب کلام کے اندر فضلہ واقع نہ ہو. اگر اسم عمدہ ہو تو کہا جائے گا کہ فاعل ہونا پا لیا گیا.
अगर इसम उम्दा हो कलाम के अंदर तो क्या कहा जाएगा कि फाइल होना पा लिया गया। तो किसी शय के फाइल होने का मदार क्या है, उसका कलाम के अंदर उम्दा होना। अब उसकी दो सूरतें होंगी उम्दा होने की, या तो अपने उम्दा होने में कामिल होगा या उम्दा होने में कामिल नहीं होगा। अगर वो अपने उम्दा होने में कामिल है, कामिल होने का मतलब कि उसका हज़फ भी जायज ना हो, तो अगर उम्दा होने में कामिल है कि उसका हज़फ भी जायज नहीं है तो फ़ाइलियत हकीकिया कहलाएगी, जैसे कि जा ज़ैदुन में ज़ैद। बात समझ आई बच्चों? हज़फ के जायज ना होने का मतलब यानी उसका हज़फ जायज ना हो इस तौर से कि उसका कोई कायम मकाम भी ना हो। और अगर वो उम्दा तो है लेकिन उम्दा होने में कामिल नहीं है, कामिल ना होने का मतलब यानी उसका हज़फ जायज हो। जब हज़फ जायज हो जैसे कि मुब्तदा है, खबर है, तो ये सब के सब यहां पर भी फ़ाइलियत मुतहक्कक है, क्योंकि हैं तो ये उम्दा कलाम में मुस्नद और मुस्नद इलैह वाक़े होते हैं तो कलाम में उम्दा, लेकिन इनका हज़फ जायज़ है, इसलिए उम्दा होने में कामिल नहीं है। तो कहा जाएगा कि यहां पर फ़ाइलियत हुक्मिया मुतहक्कक हुई, क्योंकि ये भी उम्दा हैं और फ़ाइल के हुक्म में है। जिस तरीके से फ़ाइल पर रफ़ा आता है वैसे ये भी सब के सब मरफू होते हैं, तो फ़ाइल का हुक्म इन पर भी जारी होता है, इसलिए इनको क्या कहा जाएगा, फ़ाइल हुक्मी। तो साहिब शरह जामी ने शय के फ़ाइल होने की अलामत को बताकर उसकी दो सूरतें बता दी कि उसका फ़ाइल होना यह हकीकतन भी हो सकता है और हुक्मन भी होता है। तो इसको उन्हीं दो सूरतों की तरफ इशारा करने के लिए, ताकि फ़ाइल हकीकी यानी जो उम्दा है और उम्दा होने में कामिल है उसको भी ये बात शामिल हो, और उसको तो होगी ही शामिल, लेकिन हुक्मन यानी जो उम्दा होने में कामिल नहीं है उनका हज़फ जायज़ है तो उनको भी ये शामिल हो जाए, जैसे कि मुल्हक़ात फ़ाइल यानी मुब्तदा खबर, उनको भी शामिल करने के लिए हकीकतन और हुक्मन की क़ैद बढ़ा दी साहिब शरह जामी ने। फरमाते हैं वो औ हुक्मन या हुक्मन हो, ये हमने हुक्मन की क़ैद क्यों बढ़ाई, लियशमुल मुल्हक़ात बिलफ़ाइल, ताकि मुल्हक़ात बिलफ़ाइल यानी फ़ाइल के साथ जो मुल्हक़ होती हैं वो भी इसमें शामिल हो जाए, या ये शामिल हो जाए मुल्हक़ात बिलफ़ाइल को भी, जैसे कि मुब्तदा और ख़बर, और मुब्तदा ख़बर के अलावा दूसरी बहुत सारी, जैसे इन्ना की ख़बर, इन्ना का इस्म, इन्ना की ख़बर वो मरफू होती है, काना का इस्म वो मरफू होता है, वगैरह वगैरह। व नसब, और नसब हरकतन काना हो हरफन, नसब भी दो शक्लों में होगा, दो सूरतों में होगा, हरकत भी होगी और हर्फ भी होगा, हर्फ भी होता है। हरकत जैसे रायतो ज़ैदन, ज़ैदन पे नसब क्या है, बस सूरत हरकत है, और रायतो अबा का यहाँ पर अलिफ हर्फ है, ये भी नसब है। तो नसब चाहे वो नसब हरकतन हरकत हो या हर्फ हो, अलमुल मफ़ऊलिय्यह, नसब ये मफ़ऊल शय के मफ़ऊल होने की अलामत है, शय के मफ़ऊल होने की अलामत, मफ़ऊल की अलामत नहीं, मफ़ऊल होने की अलामत। क्यों? इसलिए कि मफ़ऊल तो ज़ात पर दलालत करेगा ना, वो ज़ात तो मौजूद रहती है हर सूरत में, चाहे कितने भी एराब बदल जाए, इसलिए ज़ात जो मफ़ऊल ज़ात पर दलालत करता है उसलिए उसके मफ़ऊल की अलामत नहीं होगा बल्कि मफ़ऊल होने की अलामत होगा। बाकी तफसील हम फ़ाइल होने की अलामत जब बयान किया था वहाँ पर कर चुके हैं। अलामत कौन शय मफ़ऊलन, यानी शय का मफ़ऊल होने की अलामत, शय के मफ़ऊल होने की अलामत नसब है। अब मफ़ऊल होना भी दो तरह से होगा बच्चों, मफ़ऊल तो वो है, मफ़ऊल होने का मदार किस पर है, फुजला होने पर, कि मफ़ऊल उसे कहेंगे जो फुजला हो। अब फुजला होने में दो सूरतें, कभी फुजला होने में वो कामिल होगा, कभी फुजला होने में वो कामिल नहीं होगा। फुजला होने में कामिल हो क्या मतलब, फुजला होने में कामिल होने का मतलब बच्चों ये है कि
مفعولیت حقیقیہ اور حکمیہ کا حصول وہ اسم کے فضلہ ہونے سے ہوتا ہے۔ اب فضلہ ہونے میں بچوں دو صورتیں، یا تو فضلہ ہونے میں کامل ہوگا، اگر فضلہ ہونا کامل ہو تو اس کو کہیں گے کہ یہ مفعولیت حقیقیہ ہے۔ بات سمجھ آئی بچوں؟ بئی طور کہ وہ رکن کلام نہ بنے، بالکل بھی رکن کلام نہ بنے، جزو کلام نہ بنے، کلام کا تحقق اس کے بغیر ہو جائے، تو فضلہ ہونے میں اگر کامل ہے، اس طور سے یہ معنی ہے، تو ایسی صورت میں وہ مفعول حقیقیہ ہوگا، مفعولیت حقیقیہ اس کے اندر ہوگی۔ جیسے رأیت زیدن، میں نے زید کو دیکھا، تو زید یہ فضلہ ہونے میں کامل ہے، کیونکہ جملہ تو مکمل ہو جائے گا کس سے؟ رأیتو سے ہی۔ بات سمجھائی بچوں؟ اس لیے یہ فضلہ ہونے میں کامل ہے، اس کو مفعول حقیقی کہیں گے، مفعولیت حقیقیہ ہے اس میں۔ اور اگر فضلہ ہونے میں وہ کامل نہیں ہے بلکہ عمدہ کے ساتھ بھی مشابہت ہے، تو ایسی صورت میں اس کو مفعول تو کہیں گے، مفعولیت تو اس کے اندر ہوگی لیکن مفعولیت حکمیہ ہوگی۔ جیسے انا کا اسم ہے، منصوب ہے، اس لیے مفعول کا حکم کیا ہے؟ نصب، اور انا کے اسم پر بھی نصب آتا ہے، اس لیے حکمن یہ کیا ہے؟ مفعولیت ہے اس کے اندر۔ جب حکمن مفعولیت ہے لیکن یہاں پر مشابہت ہے عمدہ کے ساتھ بھی، کیوں؟ اس لیے کہ یہ جزء کلام بن گیا، اس میں انا جو ہوتا ہے جزو کلام بنتا ہے، جب جزو کلام بنتا ہے تو عمدہ کے ساتھ مشابہت ہو گئی، اس لیے اس کو اس لیے کہا جائے گا کہ یہ فضلہ ہونے میں کامل نہیں ہے۔ جب فضلہ ہونے میں کامل نہیں ہے تو اس کو کیا کہیں گے؟ حکمن منصوب ہے، یہ حکمن مفعول ہے۔ بات سمجھ میں آئی بچوں؟ اسی کو صاحب شرح جامی نے فرمایا، اے علامت کون شے مفعولاً، شے کے مفعول ہونے کی علامت، حقیقتاً و حکمن، خواہ وہ شے کا مفعول ہونا حقیقتاً ہو یا حکمن ہو۔ یہ حکمن کی قید کیوں بڑھائی ہم نے؟ لیشمل الملحقات بھی، تاکہ ملحقات مفعول سے جو ملحق ہیں ان کو یہ شامل ہو جائے۔ بات سمجھ آئی بچوں؟ والجر، اور جر چاہے وہ حرکت ہو یا حرف ہو، علم الاضافہ، وہ کس کی علامت ہے؟ مضاف الیہ ہونے کی علامت ہے، شے کے مضاف الیہ ہونے کی علامت ہے۔ وَإِذَا كَانَ، اے علامت کون شے مضافا الیہ، مضاف الیہ ہونے کی علامت ہے جر۔ جو بھی جہاں پر بھی جر آ رہا ہے تو سمجھ لو کہ وہ مضاف الیہ ہے۔ اب کوئی کہے گا غلام و زید میں، چلو زید میں جر آ گیا تو سمجھ لیا کہ زید مضاف الیہ ہے، لیکن ہم نے کہا بزیدن، تو بزیدن میں تو جر آ گیا لیکن ہم یہاں پر یہ مضاف الیہ تو نہیں ہے، تو اس کا جواب کیا ہوگا بچوں؟ اس کا جواب ہوگا کہ یہ بھی حقیقتاً مضاف الیہ ہے۔ بئی طور کہ مضاف الیہ کا مطلب کوئی ضروری نہیں ہے کہ جس میں کا کے کی وغیرہ ہی ترجمہ اردو میں آئے، وہی ضروری نہیں ہے، بلکہ کسی بھی شے کی نسبت دوسری شے سے، ایک شے کا تعلق دوسری شے کی طرح دوسری شے سے دکھایا جائے حرف جر کے واسطے سے، تو وہ مضاف الیہ ہے۔ تو جس سے تعلق دکھایا جائے وہ مضاف الیہ ہے۔ یہاں پر کسی فعل کا تعلق اس اسم سے حرف جر کے واسطے سے دکھا دیا جاتا ہے تو یہ بھی معناً مضاف الیہ ہے۔ بات سمجھ آئی بچوں؟ اگرچہ اس کو ترکیب میں مضاف الیہ نہیں کہتے ہیں۔ بہرحال آگے صاحب شرح جامی فرماتے ہیں وَإِذَا كَانَتِ الْإِضَافَةُ بِنَفْسِهَا مصدر، اعتراض کا جواب دیتے ہیں صاحب شرح جامی۔ اعتراض یہ ہے کہ ما قبل میں تو صاحب کافیہ نے علم الفاعلیت، علم المفعولیت یعنی یا مصدریہ لا کر کہا، یہاں پر تو نہیں کہا علم الاضافیہ، یہ کہنا چاہیے نا یہاں پر، یہاں پر کیوں نہیں کہا؟ یہاں پر یا مصدریہ کیوں نہیں لائے؟ یہ اعتراض کوئی کر سکتا ہے؟ صاحب شرح جامی جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ دیکھیے علم الفاعلیہ میں فاعل وہ مصدر نہیں تھا، علم المفعولیت میں جو مفعول ہے وہ مصدر نہیں تھا، تو اس لیے معنی مصدر پیدا کرنے کے لیے وہاں پر یا مصدریہ کو ملحق داخل کرنے کی ضرورت تھی، یا مصدریہ کو لانے کی ضرورت تھی۔ اس کے برخلاف
رہا اضافت تو بنفس نفیس وہ تو مصدر ہی ہے خود اضافت. جب وہ خود مصدر ہے تو وہاں پر یا مصدریہ لانے کی ضرورت نہیں ہے. فرماتے ہیں وَإِذَا كَانَتِ الْإِضَافَةُ بِنَفْسِهَا مَصْدَرًا، جب اضافت لفظ اضافت جو ہے وہ بنفسها مصدر ہے، لم تحتج الى الحاق الياء المصدریہ الیہا، تو اس کے ساتھ یا مصدریہ کو ملحق کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. کما فی الفاعل، جیسے کہ کما فی الفاعلیت، جیسے کہ فاعلیت میں یا مصدریت کو لاحق کرنے کی ضرورت پڑی تھی، مفعولیت میں یا مصدریت کو لاحق کرنے کی ضرورت پڑی تھی. اب صاحب شرح جامی ایک اور وجہ بتا رہے ہیں، وَإِنَّمَا اخْتُصَّ الرَّفْعُ بِالْفَاعِل. کوئی کہے کہ جناب ہمیں ایک بات یہ بتا دو کہ فاعل رفع کو مختص کیا گیا فاعل کے ساتھ، نصب کو مختص کیا گیا مفعول ہونے کے ساتھ، اور جر کو مختص کیا گیا مضاف الیہ ہونے کے ساتھ. یہ اختصاص کیوں کیا گیا، یا اس کا الٹا کیوں نہیں کیا گیا؟ اعتراض سمجھ میں آ گیا؟ تو جواب صاحب شرح جامی دیتے ہیں کہ جواب کا خلاصہ بچوں یہ ہے کہ دیکھو فاعل جو ہے وہ ایک ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ فاعل جو ہوگا وہ فاعل ہی ہوگا، ایک ہی ہوگا نا. جبکہ مفاعیل فاعل کے بنسبت بہت سارے ہیں، مفعول بھی ہے، مفعول مطلق ہے، مفعول لہ ہے، سب الگ الگ فاعل ہیں، الگ الگ مفعول ہیں وہ سب. تو فاعل کی بنسبت مفعول بہت سارے ہیں، اور مفعولات کے بنسبت فاعل اکیلا ہے. تو جو قلیل ہو اس پر ثقیل آ جائے تو چونکہ ایک ہی تو ہے نا، ثقیل آ جائے تو کوئی بات نہیں. جو کثیر ہو جس کا استعمال، جب کثیر ہے تو اس کا استعمال بھی بہت زیادہ ہوگا نا. تو کثیر جو ہو تو وہ اس کی کثرت مقتضی خفت ہوتی ہے. تو صاحب شرح جامی فرماتے ہیں کہ دیکھیے فاعل اکیلا تھا اور رفع ثقیل تھا، تو ثقیل قلیل کو دے دیا گیا تاکہ توازن رہے، اور نصب ہلکا تھا اور مفاعیل بہت زیادہ تھے، اس لیے ان کی کثرت مقتضی تخفیف تھی، اور خفت جو ہوتی ہے وہ نصب میں ہوتی ہے، اس لیے نصب مفاعیل کو دے دیا گیا، مفاعیل کی علامت قرار دیا گیا. اب رفع و نصب دونوں تو بٹ گئے، اب مضاف الیہ کے لیے صرف کیا بچا بچوں؟ جر بچا نا. اس لیے جب وہ صرف جر ہی بچا تو جر کو خاص کر دیا کس کے ساتھ؟ مضاف الیہ کے ساتھ. صاحب شرح جامی فرماتے ہیں وَإِنَّمَا اخْتُصَّ الرَّفْعُ بِالْفَاعِل، رفع کو فاعل کے ساتھ مختص کیا گیا، اور نصب کو مفعول کے ساتھ مختص کیا گیا، اور جر کو مضاف الیہ کے ساتھ مختص کیا گیا. کیوں؟ لأن الرفع ثقیل، کیونکہ رفع ثقیل ہے، والفاعل قلیل، اور فاعل کیا ہے؟ قلیل ہے. لأنه واحد، وہ کیا ہے؟ ایک ہے. یہ واحدہ نہیں ہے بلکہ واحد لفظ ہے. لأنه واحد، کیونکہ فاعل ایک ہوتا ہے، یعنی مفاعیل کی طرف نسبت کرتے ہوئے وہ اکیلا ہی ہے. فعوتی الثقیل القلیل، تو ثقیل جو رفع تھا وہ ثقیل رفع قلیل کو دے دیا گیا، یعنی فاعل کو دے دیا گیا. والنصب خفیف، اور نصب کیا تھا؟ ہلکا تھا. والمفاعیل کثیر، اور مفاعیل بہت سارے تھے. کثیرہ، کتنے بہت سارے؟ لأنہا خمسہ، کیونکہ مفاعیل کتنے؟ 5 ہیں. فعوتی الخفیف الکثیرہ، تو جو ہلکا تھا یعنی نصب تو کثیر کو دے دیا گیا، یعنی مفاعیل کو دے دیا گیا. اب آخر میں کیا ہے؟ وَلَمَّا لَمْ يَبْقَ لِلْمُضَافِ إِلَيْهِ عَلَامَةٌ غَيْرُ الْجَرِ، اب مضاف الیہ کے لیے جر کے علاوہ کوئی علامت بھی نہیں بچی. جُعِلَ عَلَامَةً لَهُ، تو جر ہی کو مضاف الیہ کی علامت بنا دیا گیا. تو پیارے بچوں، آج کے سبق میں آپ نے پوری تفصیل سے سمجھا رفع نصب، اور وہ رفع یہ عالم فاعلیت ہے، نصب عالم مفعولیت ہے، اور جر یہ عالم اضافت ہے. اس کے بارے میں آپ نے تفصیل سے سنا. آج کی گفتگو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں، پھر آئندہ سبق میں ملتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.